शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हम तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज आप लोग देख रहे होंगे जी, बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सा चेंज है। जो दोस्तों मेरे साथ राब्ते में रहते हैं व्हाट्सएप पे, मतलब जो मेरी क्लाइंटीज है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो उन लोगों को ये चीज़ तो पता थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना स्टूडियो मेक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई, ये सिलसिला एक साल का कैसा रहा, थोड़ा सा डिस्कस करता चलूँ आप लोगों के साथ। हमने जी 1 जनवरी 2020 को मैंने वैसे ही अपने ओन पे, ठीक है, एक छोटी सी वीडियो वगैरह बनाई। मैंने कहा कि जी ज़रा यूट्यूब पे ज़रा काम करके देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस ज़ात का लाख लाख शुक्र है, ठीक है। अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सदके, ठीक है, वो कुछ अता किया कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। मतलब कि और दूसरे नंबर पे ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसे दोस्त अता किए कि जो शायद ये सिलसिला अगर यूट्यूब पे ना आता तो शायद वो चीज़ पॉसिबल ना होती। उस ज़ात का जी लाख लाख शुक्र है। और उसके बाद आप तमाम अहबाब की मोहब्बतों का, प्यार का, खलूस का मैं बेहद मशकूर हूँ और तहे दिल से मशकूर हूँ। और अल्लाह पाक इस प्यार को, इस खलूस को, इस मोहब्बत को, इस मतलब कि अल्फाज जो है वो जिसे कहते हैं ना कि वो थोड़े पड़ जाते हैं जब इस टाइप की फीलिंग्स आपके पास आ रही होती हैं ठीक है। तो अल्लाह पाक जी आप तमाम अहबाब को हमेशा खुश रखे और ये रिश्ते हमेशा बरकरार रहें। स्टूडियो के हवाले से जी ये थी बेसिकली, हमने ये स्टूडियो मेकअप किया है। अभी स्टूडियो का काम हो रहा है दूसरे एंगल से, ठीक है। स्टाफ मेरे सामने बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा था कि यार आप मेरा जो टेबल है, मुझे कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं चाहिए होती। मुझे सिर्फ एक टेबल दे दें, कैमरा मेरे सामने ऑन कर दें, ठीक है, ताकि मैं अपना काम जारी रखूँ। क्योंकि बाकी सेल्स का काम ये लोग खुद करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मेरा टेबल वगैरह जो है वो सेट कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला वीडियो हमारी जितनी भी शूट होगी फ्यूचर में वो इस जगह से होगी। पब्लिक डीलिंग के लिए हमारे वही दफातर हैं, ठीक है। हेड ऑफिस हमारा G11 मरकज़ इस्लामाबाद में, इसके अलावा ब्रांच ऑफिस हमारा यूके इंग्लैंड में भी है। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो साइट ऑफिस हैं वहाँ पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ होगी स्टूडियो के बारे से। बाकी यूनिवर्सल एक्सेस नंबर UN जो है वो हमने तकरीबन एक हफ़्ता पहले ही ऑपरेशनल कर दिया था उसको। वो हम मैं जी सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ M3 जो टेक्नोलॉजीज़ है मलेशिया का, उनका, कि ये चीज़ हमने उनके साथ डिस्कस की। उन्होंने हमें ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमें हल बताया। जिस तरह आप लोग बैंक्स में कॉल करते हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज में कॉल करते हैं और उनका UAN नंबर एक होता है, उसमें ये होता है कि UAN पे मुख्तलिफ एक्सटेंशन असाइन होती है। उसमें आपका टाइम सेफ होता है, अगले आपकी कॉल मुतलका डिपार्टमेंट तक ही जाती है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने यूनिवर्सल एक्सेस नंबर UN जो है उसके ऊपर सिर्फ वो नंबर हमारे सिर्फ कॉल्स के लिए हैं, सेलर कॉल्स के लिए। उसके ऊपर हमने मुख्तलिफ आगे एक्सटेंशन असाइन की हुई हैं। मतलब फॉर एग्जांपल पार्क व्यू सिटी की हुई है, स्मार्ट सिटी की हुई है, ब्लू वर्ल्ड सिटी की हुई है, रूडन इनक्लेव की हुई है। इसके अलावा इस्लामाबाद होम्स की हुई है, पाइन हाइट्स की हुई हैं। जितने भी वेरियस प्रोजेक्ट्स हम आगे क्योंकि एक्सपेंशन की जाने जा रहे हैं, तो ऐसे ही हमने उसको एक्सपेंड आगे करना है। उसके एक एक्सटेंशन के अंदर फिर हमने मुख्तलिफ नंबर्स रखे हुए हैं आगे सेल्स टीम के। अगर आप स्मार्ट सिटी के लिए कहेंगे कि तो स्मार्ट सिटी के लिए एक दबाएं, एक आप दबाएंगे, आगे सेल्स डिपार्टमेंट को कॉल विद इन 5 सेकेंड आपकी कॉल डाइवर्ट हो जाएगी। IVR इसको कहते हैं। जब तक रिकॉर्डिंग चल रही होती है आपको, आप दुनिया के किसी भी कोने से कॉल करें, आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं होगा। जब कॉल आपके सेल्स डिपार्टमेंट का आगे बंदा उठाएगा उसके बाद आपकी कॉल जो जिस तरह होता है, मतलब जब आप नुमाइंदे से बात करें तभी आपको चार्ज होता है, तो वो चीज़ होगी। व्हाट्सअप ऑफिशियल मैंने अपना नंबर ही रखा हुआ है 0335531111, ठीक है। ये मेरा अपना ज़ाती नंबर है, ज़ाती मेरा व्हाट्सअप है। इसको मैं इधर से मॉनिटर करता हूँ और सेल्स टीम जो है वो हमारी दूसरे एंड से मॉनिटर होती है UN से। ये छोटा सा मेरा टेबल था और ये छोटी सी मैंने कहा कि आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है। ये जी ये मेरा शेर है छोटा सा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये नून लिंक वाला शेर नहीं है, लेकिन ये शेर से मुझे बड़ा लगाव है जी। ये मेरे रूम का जो साइड टेबल है ये उसके अंदर होता था, तो मैंने कहा जी मुझे स्टूडियो में मेरा आप दे दें, ठीक है। तो ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, ठीक है, रावलपिंडी में, वो नून लिंक से है। तो ये उन्होंने जी मुझे गिफ्ट किया था,
پھر جی یہ میرا فون ہے، یہ ہمارا آفس کا فون نہیں ہے، یہ میں پہلے بتا دوں تو اس طرح کے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہنس کیوں رہے ہو اس کے اوپر ہم وہ شوگر میرا نہیں لگائیں گے فیک کالز والا کہ بیریئر ٹاؤن کی ڈیلنگ کیا ہو رہی ہے اور اسمارٹ سٹی کی ڈیلنگ کس طریقے سے ہوتی ہے. یہ صرف آفس کے مطلب کہ جو اسٹاف ہے وہ اگر ان کیس میرا نمبر جو ہے وہ بزی جا رہا ہے تو وہ ارجنٹ کو کرنے کے لیے وہ کر سکتے، اس پہ ہم اس ٹائپ کی کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے. یہ جی میرا پیارا ملک جی پاکستان، ٹھیک ہے، یہ جی اس کا جھنڈا ہے، بہت خوبصورت بہت پیارا ملک ہے جی. اور اس کی قدر آپ ان لوگوں سے ہی پوچھیں کہ جو باہر ہیں، 100 سمندر پار ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی فیملیوں سے دور ہیں اور محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور رزق حلال کما رہے ہیں اور اپنے ملک میں ریمیٹنس بھیج رہے ہیں، اپنے بچوں کا خاص خیال کر رہے ہیں. بہت خوبصورت ملک ہے. اللہ پاک اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے ہمیشہ. یہ جی میرا لیمپ ہے، یہ میرا لیپ ٹاپ ہے، یہ میرا ٹرائی پوڈ آ گیا، اور یہ بس یہ میرا پیپر ورک وغیرہ ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کاغذ شاغذ پینسل اسٹیپلر وغیرہ ہائی لائٹر وغیرہ، یہ لیزر شیزر ہو گیا، ٹھیک ہے. کنٹینٹ میں اپنی ویڈیو کا، مجھے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا کنٹینٹ کس سے لکھواتے ہیں ویڈیو کا. میں جس ایریا کا کام کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پہلے تھوڑا سا میں اس کو دیکھوں، اسٹڈی کروں، ٹھیک ہے، اور پازیٹیو اسپیکٹس بھی بتاؤں، اس کے نیگیٹو اسپیکٹس بھی بتاؤں. ایک اچھا ریئلٹر وہی ہوتا ہے کہ جو صرف خوبیاں بیان نہیں کرتا، وہ اس کی برائیاں بھی بیان کرتا، اور اس میں ایسی کوئی سی بات نہیں ہوتی کہ آپ اس چیز کا کام کر کے آپ اس کی نیگیٹیوٹی بھی کر رہے ہیں. عوام الناس کو آپ کو دونوں پہلو دکھانے چاہیے، سکے کے دونوں طرف آپ کو دکھانا چاہیے، ٹھیک ہے. جو لوگ صرف ون سائڈڈ ہو کے رہ جاتے ہیں وہ صرف ون سائڈڈ ہی ہو جاتے ہیں. ون سائڈڈ کبھی بھی نہ ہو، پازیٹیو چیزیں بھی بتائیں، نیگیٹو چیز بھی بتائیں، اور اس کے بعد فیصلہ عوام الناس پہ آپ چھوڑا کریں. یہ میری ان لوگوں سے اسپیشلی جو نئے ریئلٹرز ہیں، یہ میری ان سے جو ہے مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں میسیج ہے، یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ میسیج آف دا ڈے ہے، کہ جب بھی آپ کسی ایریا کا کام کریں، ایسا کوئی ایریا نہیں ہے ریئل اسٹیٹ میں، ایسا کوئی ایریا نہیں ہے کہ جہاں پہ سب پازیٹیو ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ بہت زبردست سوسائٹی بھی ہوگی، بہت زبردست سیکٹر بھی ہوگا، ایون سی ڈی ایس سیکٹرس کا آپ دیکھ لیں، گورنمنٹ سیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حال آپ دیکھ لیں، 60% ٹھیک ہوگی، 40% ادھر بھی چیز نیگیٹو ہوگی. ہاؤسنگ سیکٹر سے 70% ٹھیک ہوگی، 30% نیگیٹو ہوگی، 50% ٹھیک ہوگی، 50% نیگیٹو ہوگی. تو یہ سارے پہلو عوام الناس کے ساتھ اگر آپ ڈسکس کریں گے، آپ کا کنٹینٹ، اسی چیز کو کنٹینٹ کہتے ہیں. اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا ہوگا، آپ کو کسی پیڈ پروموشن کی ضرورت نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، آپ کو کسی ایڈورٹ کیمپین کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، فیک سبسکرائبر کی ضرورت نہیں ہے، فیک ویورشپ کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے. ہاں، اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا نہیں ہے، آپ جس ایریا کا کام کر رہے ہیں اس پہ آپ کی گرپ نہیں ہے، تو پھر آپ جتنی مرضی فیک سپانسرز لے لیں، فیک ویورشپ لے لیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو یہ نئے ریئلٹرس جتنے بھی ہیں، یہ سب ان کے لیے میسیج ہے. کام جس ایریا کا کریں، کوشش کریں اپنا ریڈیس اتنا ایکسپینڈ نہ کریں، سلولی گریجولی انکریز ہو. جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ جی میں نے بس 2 دن کے اندر چاند پہ پہنچنا، وہ چاند پہ نہیں پہنچتا، وہ چھت پہ پہنچ کے ادھر سے اس کو منہ کی لگتی ہے، وہ نیچے آ جاتا ہے. آہستہ 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 ایگزامپل اپنے جو ایک چیز سیٹ ضرور کریں کہ میں نے یہاں تک الحمدللہ یہ چیز اچیو کرنی ہے، لیکن اس کو کبھی یہ نہ کر لیں کہ میں نے یہ کرنی ہی کرنی ہے اور بس اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. یہ چیز جب ضد بازی میں آپ آ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گریجولی کریں. دیکھیں، جو بندہ 10 سال پہلے آپ سے شروع ہوا ہے، اس نے 10 سال سٹرگل کی ہے، 10 سال اس نے محنت کی ہے، 10 سال کے بعد وہ اس جگہ پہ پہنچا ہے. اگر آپ پہلے دن سے 10 سال والے کو دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے. آپ یہ ضرور کہیں گے جب اس نے 10 سال میں یہ چیز کی ہے، میں 8 سال میں انشاءاللہ کروں گا، اور پھر اس پہ ایفرٹ کریں. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. باقی الحمدللہ جی آپ لوگوں کی محبت کا میں بے حد مشکور ہوں، ہمیشہ سے مشکور رہا ہوں، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارا سلسلہ برقرار رہے گا. اور جو مین سب سے زیادہ چیز ہے، دیکھیں ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، بہت سے ہمارے کلائنٹیج ہیں جن کے ساتھ ہم ہر مہینے 2-3 مہینے کے بعد ایک نہ ایک ہماری الحمدللہ ان کے ساتھ ایک ڈیل کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی جو اچھی جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ایک اچھا تعلق برقرار رہنا چاہیے، انسان کے ایک اچھا رشتہ برقرار رہنا چاہیے، ایک اچھی مطلب کہ جسے کہتے ہیں نا ایک اچھا لنک برقرار رہنا چاہیے، جو کہ جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں اس ٹائم تک برقرار رہنا چاہیے، اور انسان ایک دوسرے کو اچھے الفاظ میں یاد کرے. لینا دینا جو ہوتا ہے وہ نصیب کی بات ہوتی ہے.
میں اس چیز پہ بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ دیکھیں مجھے کوئی کلائنٹ اگر کال کرتا ہے تو میں نے کبھی ان کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرے کلائنٹ آئیں گے پہلے دن ہی مجھ سے چیز لے لیں گے. ظاہر سی بات ہے ایک چیز ہوتا ہے بندے کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے سیٹل. حالانکہ میری ویڈیوز پہ زیادہ تر لوگ جو مجھے کال کرتے ہیں جو مجھے میسج کرتے ہیں وہ صرف یہ پوچھنے کے لیے کرتے ہیں کہ بھائی جان ہم نے آپ کی ساری ویڈیو دیکھ لی ہے, ہمیں ایک ایک چیز سمجھ آ گئی ہے, صرف ہمیں یہ بتا دیں اب ڈیل کس طریقے سے کرنی ہے. لیکن میں پھر بھی ان کو پہلے دن سے اپنا کسٹمر نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے, کیونکہ لین دین جو ہوتا ہے نا اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. بہت سے ہمارے ینگسٹر جو ہیں یہ چیز بھی بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھیں جی وہ مجھے جی 100 کالیں آئی ہیں 100 میں سے جی مجھ سے ایک بندے نے لی ہیں. بھائی آپ ایک بندے کا شکر ادا کریں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس بندے اللہ پاک نے اس بندے کو آپ کے لیے رزق کا وسیلہ بنایا. آپ 99 آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے نا, دیکھیں آپ نے اگر ان کو گائیڈ کیا ہے تو آپ کو ایک ایکسپیرینس گین ہوا ہے. ایکسپیرینس میکس دی مین پرفیکٹ. تو آہستہ آہستہ گریجولی یہ چیزیں آہستہ آہستہ مینیج ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں تھیں جو ینگسٹرز جو ہیں ان کے لیے میسیج دینا تھا, کچھ آپ لوگوں سے تعارف بھی کروانا تھا کہ الحمدللہ ایک اور ایڈیشن جی ہم نے اسلام آباد ریئل اسٹیٹ نے 1 سال کے اندر الحمدللہ یہ ایک اور ٹارگیٹ اچیو کی. اسی طرح آپ لوگوں کا تعاون رہا, آپ لوگوں کی خلوص رہا, محبت رہی, تو انشاءاللہ ہم مزید ٹارگیٹ اچیو کریں گے. آپ جتنے بھی احباب ہیں ونس اگین آپ لوگوں کی محبتوں کا میں بے حد مشکور ہوں. اپنا بہت زیادہ اپنے خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھنا ہے. اور سب سے میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں اپنی خصوصی یاد رکھنا ہے. اللہ پاک آپ تمام احباب کا, آپ کے والدین کا, آپ کے بچوں کا جو ہے وہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھیں, ان کو ہمیشہ خوش رکھیں, ٹھیک ہے. اللہ پاک ان کو اگر کسی دوست کے والد والدین مطلب کہ جو ہیں وہ صحت یاب نہیں, اللہ پاک ان تمام احباب کو صحت یابی عطا فرمائے. اللہ حافظ.